اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کچھ ایسے انگلش فقرات جو ہم کسی کو دعا دینے کے لیے یا دعا مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو بیسٹ وشز دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان فقرات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو میں ہوں وکاس اور آپ مجھے سن رہے ہیں AW انگلش پر۔ ہمارے ساتھ یوں ہی لگاتار انگلش سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنک کے ذریعے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلے دوستو ہمارے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے فقرہ آ جاتا ہے جن کو ہم دعا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے اللہ آپ کی عمر لمبی کرے۔ اسے انگلش میں ہم کہیں گے May you live long. May you live long. Live long کا معنی ہوتا ہے لمبی زندگی گزارنا یا زیادہ عرصہ تک رہنا۔ May you live long. May you live long. اللہ آپ کی عمر لمبی کرے۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کرو۔ May you progress by leaps and bounds. دن دگنی رات چگنی، اسے دوستوں ہم انگلش میں کہیں گے by leaps and bounds، اور ترقی کرنے کو انگلش میں پروگریس کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہیں گے اسے انگلش میں؟ May you progress by leaps and bounds. May you progress by leaps and bounds. آپ کامیاب ہو۔ May you succeed. May you succeed. Succeed کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا۔ آپ کامیاب کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ May you succeed. آپ کامیاب ہو۔ تمہارا سفر اچھا رہے۔ کسی کو آپ دعا دے رہے ہیں کہ اس کا سفر اچھا رہے، یہ والا فقرہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ Have a safe journey. Have a safe journey. جرنی ہم سفر کو بولتے ہیں، اور سیف اچھا رہے یا محفوظ رہے۔ Have a safe journey. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ bless him the highest rank in Jannah. اللہ bless him. bless him کا معنی ہوتا ہے عطا فرمانا، ٹھیک ہے، یا blessings ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں۔ highest rank اعلیٰ مقام in Jannah. جنت کو آپ heaven بھی کہہ سکتے ہیں اور سمپلی آپ جنت کو جنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ bless him the highest rank in Jannah. اللہ آپ کو صحت مند بچہ دے۔ May Allah grant you a healthy baby. May Allah grant you a healthy baby. Grant کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ عام طور پر جب ہم اپلیکیشن وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں grant me a leave. مجھے عطا کرو، یعنی مجھے اجازت دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت مند بچہ دے تو آپ کہیں گے May Allah grant you a healthy baby. اے اللہ ہمیں بری نظر سے بچا۔ Oh Allah protect us from evil eye. Oh Allah protect us from evil eye. Evil eye کا معنی ہوتا ہے بری نظر، ٹھیک ہے۔ اے اللہ مجھے بری عادات چھوڑنے میں مدد کر۔ Oh Allah help me stop my bad habits. Oh Allah help me مدد کرو میری، stop me my bad habits. Bad habits کا معنی ہوتا ہے بری عادات، تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ Oh Allah help me stop my bad habits. اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ اللہ bless you. ہم کسی کو کہتے ہیں نا اللہ آپ پر رحمت فرمائے، تو اسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اللہ bless you. اللہ bless you. اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا۔ او اللہ protect me یا protect us. اگر آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے me. اگر آپ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے protect us from the evil deeds. Evil deeds کا معنی ہوتا ہے برے اعمال، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی او اللہ protect me یا protect us from the evil deeds. اللہ انہیں مصائب سے محفوظ رکھے۔ او اللہ protect them from calamities. او اللہ protect them from calamities. Calamities کا معنی ہوتا ہے مصیبتیں یا آفتیں، ٹھیک ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی سزا سے محفوظ رکھ۔ او اللہ save us from the punishment of hell. او اللہ save us from the punishment of hell. جہنم کی سزا کو ہم انگلش میں کہیں گے punishment of hell. hell کا معنی ہوتا ہے جہنم، ٹھیک ہے۔ او اللہ save us from the punishment of hell. اللہ آپ کو صبر دے۔ May Allah pour patience upon you. May Allah pour patience upon you.
پور کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں پانی وغیرہ جب ہم ڈیر رہے ہوتے ہیں، یعنی پانی وغیرہ ہم کسی چیز میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں پور، انڈیلنا. ٹھیک ہے، تو آپ اسے اس معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے. may اللہ پور پیشنس اپون یو. پیشنس کا معنی ہوتا ہے صبر. اللہ آپ کو صحت دے. may اللہ ہیل یو. may اللہ ہیل یو. ہیل کا ورڈ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص بیمار ہو اور اس کی صحت کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں. may اللہ ہیل یو. اللہ آپ کو صحت دے. مشکل گھڑی میں اللہ آپ کی مدد فرمائے. may اللہ ہیلپ یو ان دس ڈسٹریس. may اللہ ہیلپ یو ان دس ڈسٹریس. ڈسٹریس کا معنی ہوتا ہے مشکل کی گھڑی. ٹھیک ہے، یا کوئی پریشانی. may اللہ ہیلپ یو ان دس ڈسٹریس. اللہ آپ کو صلہ دے. may اللہ ریوارڈ یو. may اللہ ریوارڈ یو. ریوارڈ کا معنی ہوتا ہے انعام دینا یا اجر دینا. یہ والا جو ورڈ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا کیا ریوارڈ ملا، اجر ملنا یا انعام ملنا. ٹھیک ہے، تو آپ کسی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں may اللہ ریوارڈ یو. اللہ آپ کو اس کا صلہ دے یا انعام دے. خوش رہیں. اسٹے ہیپی. اسٹے ہیپی. آپ جلد صحت یاب ہو جائیں. گیٹ ویل سون. گیٹ ویل سون. اللہ جنت میں جگہ دے. ریسٹ ان پیس. جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے سننے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ریسٹ ان پیس، جسے شارٹ فارم میں RIP کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریسٹ ان پیس. اللہ جنت میں جگہ دے. کامیابی آپ کے قدم چومے. وش یو آل دا بیسٹ. وش یو آل دا بیسٹ. وش یو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے کوئی خواہش رکھتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے، مطلب سب کچھ آپ کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے، آپ کو شادی کی بہت بہت مبارکباد. کنگریچولیشنس آن ٹائنگ دی ناٹ. یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہے دوستو، یہاں پر ہم W کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم ناٹ کا ورڈ یہاں پر لگائیں گے. ٹھیک ہے، کنگریچولیشنس آن ٹائنگ دی ناٹ کا معنی ہوتا ہے کسی بندھن میں بندھ جانا، شادی وغیرہ کر لینا. ٹھیک ہے، کنگریچولیشنس آن ٹائنگ دی ناٹ. قسمت آپ کا ساتھ دے. گڈ لک. گڈ لک. اے اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دے. او اللہ forgive the entire Muslim Ummah. او اللہ forgive the entire Muslim Ummah. forgive کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا. entire Muslim Ummah تمام امت مسلمہ. ٹھیک ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. او اللہ show us the right path. او اللہ show us the right path. show کا معنی ہوتا ہے دکھانا، right path سیدھا راستہ. یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ increase me in knowledge. او اللہ increase me in knowledge. اللہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت فرمائے. may اللہ protect you and your family. may اللہ protect you and your family. protect کا معنی ہوتا ہے حفاظت فرمانا. اے اللہ ہمیں غربت اور قرضوں سے بچا. او اللہ protect us from poverty and debts. او اللہ protect us from poverty and debts. دوستو یہاں پر ہم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں جس کا معنی آپ کو ضرور آنا چاہیے. ایک ہے یہاں پر غربت اور دوسرا ہے قرضے. غربت کو انگلش میں poverty کہیں گے اور قرضوں کو انگلش میں debts کہیں گے. یہاں پر ہم نے بی کو سائلنٹ رکھ کے اس کو بولنا ہے debts. اس کو debts نہیں بولنا. او اللہ protect us from poverty and debts. اے اللہ میں جھوٹ اور تکبر سے بچا. او اللہ protect us from lying and arrogance. او اللہ protect us from lying and arrogance. lying کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، arrogance کا معنی ہوتا ہے تکبر یا غرور. alright friend، تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیسن یہ بھی مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں یا کسی سے دعا لینا چاہتے ہیں، ان فقرات کو اچھے سے سیکھیں اور ان کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے. ویڈیو لیسن اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فوری رسیو ہوتا رہے. دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.